بن معبد من بني أسد. فقال زياد حدثني هذا الشيخ أن رجلا صلى خلف الصف وحده والشيخ يسمع فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة. وفي الباب عن علي بن شيبان وابن عباس رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث وابسة رضي الله عنه حديث حسن. وقد كره قوم من أهل العلم أن يصلي الرجل خلف الصف وحده وقالوا يعيد إذا صلى خلف الصف وحده. وبه يقول أحمد وإسحاق رحمهم الله. وقد قال قوم من أهل العلم تجزئه إذا صلى خلف الصف وحده وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي رحمهم الله. وقد ذهب قوم من أهل الكوفة إلى حديث وابسة بن معبد رضي الله أيضا قالوا من صلى خلف الصف وحده يعيد. منهم حماد بن أبي سليمان وابن أبي ليلى ووكيع. وروى حديث حسين عن هلال بن يساب غير واحد مثل رواية أبي الأحوص عن زياد بن أبي الجعد عن وابسة في حديث حسين ما يدل على أن هلالا قد أدرك وابسة رضي الله عنه. فاختلف أهل الحديث في هذا فقال بعضهم حديث عمرو بن مرة عن هلال بن يساب عن عمرو بن راشد عن وابسة رضي الله عنه أصح. وقال بعضهم حديث حسين عن هلال بن يساب عن زياد بن أبي الجعد عن وابسة بن معبد رضي الله عنه أصح. قال أبو عيسى وهذا عندي أصح من حديث عمرو بن مرة لأنه قد روى من غير حديث هلال بن يساب عن زياد بن أبي الجعد عن وابسة بن معبد. وبه قال حدثنا بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ مسئلہ کہ جماعت کی موجودگی میں کوئی شخص صف کے پیچھے اکیلے کھڑے ہو جائے، شروع میں اس پر سخت قسم کی وعیدیں آئی ہے اور اس کی نماز لٹائی گئی ہے. چنانچہ وابسہ بن معبد کی روایت میں صریح آ رہا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اعادہ صلاۃ کا کہا ہے. اور کوفے کے فقہاء میں سے حماد ابن ابی سلیمان، عبد الرحمن ابن ابی لیلہ کا بھی یہی رائے ہے، لیکن جمہور امت نے اس کو کراہیت پر حمل کیا ہے کہ بغیر کسی وجہ کے ایسا نہ کیا جائے، لیکن اعادہ صلاۃ کو منع کر دیا اور الگ تحقیق امام کے اقتداء میں کہیں سے بھی نماز پڑھی جائے درست اور صحیح ہے. فتاوی عالمگیری میں من فناء المسجد اقتداء کی صحت درج ہے. جیسے ہمارے یہ خادمین جو ہے کبھی کبھی عاجز اور فقیر بھی دفتر کے سامنے سے امام کی اقتداء کرتا ہے. اس پر دو اشکال ہے. ایک اشکال یہ ہے کہ صفحے وہاں تک نہیں پہنچی تو وہ وحدان کی جماعت کیسے ہوگی. دوسرا اشکال یہ ہے کہ مسجد بھری ہوئی نہیں ہے. تو فتاوی عالمگیری صفحہ 117 پر قاعدہ لکھا ہے کہ یہ درست ہے کہ امام کے پیچھے فناء مسجد جیسے حجرات ہے، کمرے ہیں، متعلقات ہے، دارالحدیث ہے، برانڈے ہیں، کسی وجہ سے نماز پڑھی جائے. جیسے خدام پڑھتے ہیں نگرانی کے لیے، یہ عاجز پڑھتا ہے بوجہ بیماری کے، تو فرمایا ہے کہ یصح الاقتداء خلف الامام من فناء المسجد وإن لم يكن المسجد ملآن ولم تكن الصفوف متصلة. دونوں شرطوں کا جواب دیا کہ ایسی صورت میں نہ مسجد کا بھرنا ضروری ہے نہ صفوں کا وہاں تک پہنچنا ضروری ہے. تو گویا کہ یہ سختی اور یہ تشدد صرف نظم اور ضبط کے لیے ہے. اگر نظم اور ضبط کو تقاضا ہو کہ دور فاصلے سے اقتداء کی جائے کوئی سی وجہ اور علت کے لیے تو درست اور صحیح ہے. چلو. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن زياد بن أبي الجعد عن وابسة رضي الله عنه قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن هلال بن يساب عن عمرو بن راشد عن وابسة بن معبد رضي الله عنه أن رجلا صلى خلف الصف وحده فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة. قال أبو عيسى سمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يقول إذا صلى الرجل وحده خلف الصف فإنه يعيد. یہ جواب بھی دیا جا سکتا ہے کہ ظاہر الاحادیث سے عدم صحت معلوم ہو رہی ہے جس کے بعد اعادہ لازم ہے، تو اس کو حمل کرنے پڑے گا من اقتدى خلف الامام علاحدہ او وحدہ وليس له وجہ وجی ولا علت جامعہ.
بغیر کسی وجہ کے دور کھڑے ہو کر امام کی اقتداء میں نماز پڑھتا ہے، یہ بات درست اور صحیح نہیں ہے. لیکن ان کان لہو وجہ وجی وعلت جامعہ سواء کان مرضا او عذرا او حفاظتا او نظما ونسقا لبعض امور الجماعت فلا فیہ کراہیہ بل ہی الصلاۃ تصح. چلو. باب ما جاء في الرجل يصلي ومعه رجل. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن ديران عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه من ورائي فجعلني عن يمينه. وفي الباب عن أنس دو آدمی اگر نماز پڑھے تو مقتدی امام کے دائیں طرف کھڑا ہوگا. دائیں کو بائیں پر مطلق فضیلت حاصل ہے. نماز کے دوران عبداللہ ابن عباس پیغمبر کے بائیں طرف کھڑے ہوئے، آپ نے ہاتھ سے پکڑ کر سر سے پکڑا اور موڑ کر کے دائیں طرف لے آیا، کیونکہ فضیلت دائیں کو ہے، لہذا صف دائیں سے بننا چاہیے. چلو. قال أبو عيسى حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم. قالوا إذا كان الرجل مع الإمام يقوم عن يمين الإمام. یقوم عن یمین الامام. ٹھیک ہے. چلو. باب ما جاء في الرجل چلو. باب ما جاء في الرجل يصلي مع الرجلين. وبه قال حدثنا بندار ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن أبي عدي قال أنبأنا إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن سمرة بن جندب عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا ثلاثة أن يتقدمنا أحدنا. وفي الباب عن ابن مسعود وجابر رضي الله عنهما قال أبو عيسى وحديث سمرة رضي الله عنه حديث غريب والعمل على هذا عند أهل العلم. قالوا إذا كانوا ثلاثة قام رجلان خلف الإمام. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلى بعلقمة والأسود فقام أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره. ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تكلم بعض الناس في إسماعيل بن مسلم من قبل حفظه. مطلب ایک آدمی ہو تو وہ تو دائیں طرف ہو، اور اگر دو آدمی ہو تو پیچھے کھڑے ہو جائے، تو پھر تو باقاعدہ جماعت ہے. وَالصَّلَاةُ جماعت. جی. باب ما جاء في يصلي ومعه رجال ونساء. وبه قال حدثنا إسحاق الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه ثم قال قوموا فلنصلي بكم. قال أنس رضي الله عنه فقمت إلى حسن لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بالماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت عليه أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى بنا ركعتين ثم انصرف. قال أبو عيسى حديث أنس رضي الله عنه حديث صحيح والعمل عليه عند أهل العلم. قالوا إذا كان مع الإمام رجل وامرأة قام الرجل عن يمين الإمام والمرأة خلفهما. وقد احتج بعض الناس في هذا الحديث في إجازة الصلاة إذا كان الرجل خلف الصف وحده، وقالوا إن الصبي لم تكن له صلاة وكان أنس رضي الله عنه خلف النبي صلى الله عليه وسلم وحده وليس الأمر على ما ذهبوا إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقامه مع اليتيم خلفه، فلولا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لليتيم صلاة لما أقام اليتيم معه ولا أقامه عن يمينه. وقد روي عن موسى بن أنس عن أنس رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فأقامه عن يمينه. وفي هذا الحديث دلالة أنه إنما صلى تطوعا أراد إدخال البركة عليهم. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی حضرت انس کی دادی ملیکہ کی دعوت پر ان کے گھر تشریف لے گئے تھے. انہوں نے کھانے کا انتظام کیا تھا. کھانا کھانے کے بعد آپ نے ان کو نماز پڑھائی. حضرت انس پیچھے کھڑے ہوئے اور اس کے پیچھے خاتون کھڑی ہوئی اور بچہ کھڑا ہوا. خاتون سب سے پیچھے کھڑی ہوئی. تو اس حدیث سے بعض علماء نے استدلال کیا ہے کہ ایک شخص امام کی اقتداء میں پیچھے کھڑا ہو سکتا ہے. تو امام ترمذی نے اس پر اشکال کیا کہ نہیں، یتیم یعنی حضرت انس کے چھوٹے بھائی عمیر نام ہے اس کا،
یہ یتیم چونکہ باپ مر گیا تھا یا رہ گیا تھا تو یہ یتیم کہلایا. وہ بھی نماز میں شریک ہے اور وہ حکم رجل میں ہے کیونکہ پیغمبر نے اس کو کھڑے کیے پیچھے. اگر اس بچے ہونے کی وجہ سے اس کی نماز کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لما اقام الیتیم معہ ولا اقامہ عن یمینہ. بہرحال امام ترمذی فرماتے کہ یہ پوری جماعت تھی، البتہ یہ 2 رکعت نفل کی نمازیں اور آپ نے ان کے گھر خیر و برکت کے لیے ان کے ہاں پڑھائی ہے. علماء نے نفلوں کی جماعت تو پسند نہیں فرمائی، لیکن احیاناً تعلیماً اذا کانوا اقل من 3 اور یہ 3 سے کم ہے، 2 2.5 بن رہے. فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے کہ اگر 3 آدمی ہو گئے امام کے پیچھے تو امام سلام پھیر دے اور ختم کر دے نماز، کیونکہ نفلوں کی جماعت نہیں ہے، جماعت خصوصیت مکتوبات اور فرائض کی. چلو باب من احق بالامامه. وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش قال وحدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو معاويه وابن نمير عن الاعمش عن اسماعيل بن رجاء الزبيدي عن اوس بن زمعج قال سمعت ابا مسعود الانصاري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله فان كانوا في القراءه سواء فاعلمهم بالسنه فان كانوا في السنه سواء فاقدمهم هجره فان كانوا في الهجره سواء فاكثرهم سنا ولا يؤم الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكرمته في بيته إلا بإذنه. قال محمود قال ابن نمير في حديثه أقدمهم سنا. وفي الباب عن أبي سعيد وأنس بن مالك ومالك بن الحويرث وعمر بن سلمة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى وحديث أبي مسعود رضي الله عنه حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم. قالوا أحق الناس بالإمامة أقرأهم لكتاب الله وأعلمهم بالسنة. وقالوا صاحب المنزل أحق بالإمامة. وقال بعضهم إذا أذن صاحب المنزل لغيره فلا بأس أن يصلي بهم وكرهه بعضهم. وقالوا السنة أن يصلي صاحب البيت. قال أحمد بن حنبل رحمه الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤم الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكرمته في بيته إلا بإذنه فإذا أذن فأرجو أن الإذن في الكل ولم يرى به بأسا إذا أذن له أن يصلي به. یہاں یہ مسائل ہے کہ امامت ایک اعلیٰ اور بہترین منصب ہے. انی جاعلک للناس اماما. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام امتحانات میں کامیاب ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آنے والی نسلوں کا امام بنایا. آپ نے بھی دعا فرمائی وہ من ذریتنا. حق تعالیٰ نے کہا کہ جو ظالم ہو اور بے دین ہو اس کو امامت نہیں ملے گی. پیغمبروں کے بارے میں قرآن میں ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا کہ تمام پیغمبر اپنے اپنے وقت کے قوم قبیلے کے امام تھے، ہادی رہنمایان تھے. ہمارے پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ. جب آپ موجود ہو تو خود نماز پڑھایا کریں. آپ بیماری کے عالم میں عباس اور علی پر سہارا کر کے مسجد نبوی جاتے تھے اور نماز پڑھانے کی کوشش فرماتے تھے. اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ امامت بہت ذی وقار، ذات الوجہ اور ذات الشامہ منصب ہے. یہ ہر ایک کے روگ اور بس کی بات نہیں ہے. چنانچہ مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ کون امامت کر لے. تو حدیث میں مبارک سے یہ پتہ چلا ہے کہ یؤم القوم اقرأهم لکتاب اللہ. جو بڑا قاری ہو، بڑا حافظ ہو، قرآن کا ماہر ہو، وہ نماز پڑھائے. اس کے پیش نظر چاہیے تھا کہ ابی بن کعب امام ہوتے، لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، بخاری اور مسلم. اور ایک روایت میں آپ نے کہا اب اللہ یوم بالناس الا ابو بکر. اللہ مانتے ہی نہیں ہے کہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی نماز پڑھا لے. اور بخاری میں ہے وکان ابو بکر اعلمنا، ابو بکر عالم بڑے تھے. قرات اور اس میں حضرت ابی بن کعب اقرأ هذه الامه ابی. محدثین نے اور فقہا نے اس سے استدلال کیا ہے کہ ام القوم اقرأهم لکتاب اللہ اوائل میں تھا.
بعد میں اعلمہم و افقہہم بکتاب اللہ، اس پر فیصلہ ہوا ہے امامت ابی بکر صدیق سے. اور یہ صحیح ہے کہ حضرت ابو بکر قاری بھی بہت بڑے تھے، لیکن قرات میں معروف جو عہد اقدس اور عہد میمون میں ہے وہ ابی ہے، اور ابی ہی کو عمر نے تمیم کے ساتھ تراویح کی امامت کے لیے چنا تھا. اور ابی کے بہت سارے مزایا اور مفاخر ہیں، مگر علم و تفقہ میں ابو بکر نہیں ہے وہ. چنانچہ ائمہ میں امام مالک اور امام ابو حنیفہ کہتے ہیں اعلمہم، عالم بڑا جو ہوگا وہ نماز پڑھائے. اور حدیث میں امام بخاری نے کہا ہے، بخاری شریف میں، اہل العلم والفضل احق بالامامہ، بڑے علماء فضل و شرف والے ہیں، وہ نماز پڑھایا کریں. تو یہ مسئلہ طے ہو گیا ہے کہ عالم نماز پڑھائے گا، نہ کہ اقرا. ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک ہی جگہ سے فاضل ہے اور سب تقریباً ممتاز ہے اور سب شیخ کے سامنے عبارت پڑھتے تھے، اب وہ سارے جمع ہے اور امامت کا وقت ہو گیا، تو فرمایا فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، جن کو حدیثیں زیادہ یاد ہو. فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، اس زمانے میں ہجرت بھی بہت ضروری تھی، اس پر ایمان موقوف تھا. ہمارے زمانے میں جو احسن العلوم میں شروع کے طالب ہیں، کچھ صرف دورے میں آئے ہیں، کچھ سابعہ میں آئے ہیں، کچھ سادسہ میں آئے، لیکن جو طالب درجہ اولا سے حفظ و ناظرہ سے دور حدیث تک پہنچا ہوا ہے، اقدمہم ہجرتن کا مصداق ہوگا. فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً، وہ بھی سارے ایک جیسے نکلے. فَأَكْثَرُهُمْ سِنًّا، پھر جو بزرگ زیادہ ہو، عمر زیادہ ہو. یہ 4 درجات تو حدیث میں آئے ہیں، کچھ فقہاء نے بھی ذکر کیے ہیں کہ احسنہم وجہن، حسین جمیل امام ہو، اشرفہم نسبا، نسب میں بہت عالی ہو، اور کپڑے بہت قیمتی اور عمدہ پہنے ہو، لوگوں میں بہت شہرت اور عزت رکھتا ہو. کچھ وجوہ اور بھی ہے جن کے پھر جوابات ہیں. وَلَا يَؤُمُّ الرَّجُلُ فِي سُلْطَانِهِ، کوئی شخص کسی کے ہاں جا کے نماز نہ پڑھائے. آگے تفصیل ذکر کی ہے کہ اگر وہ اجازت دے دے تو بے شک پھر پڑھا لے. ہمارے استاد تھے مولانا حبیب اللہ مختار شہید، وہ امامت ان کی عادت نہیں تھی تو بہت خفا ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ بس مقامی آدمی نماز پڑھائے، ہمیں کیوں کہتے کہ تو پڑھا، کیونکہ حضرت کی عادت نہیں تھی. اور فقیہ حاضر الامہ اور محمود الملت والدین، حضرت مولانا مفتی محمود صاحب فرماتے تھے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو مجھ پر ہے ان میں ہے کہ یہ بھی ہے کہ میں جہاں جاتا ہوں لوگ درخواست کرتے ہیں کہ آپ نماز پڑھا دیں، کیونکہ وہ احق بالامامت تھے تو وہ شکر و فخر اللہ کا بجا لاتے تھے. وَلَا يُجْلَسُ وَلَا تَكْرِمَتِهِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، کسی کی عزت کی جگہ نہ بٹھایا جائے جب تک صاحب خانہ اجازت نہ لے. وَفِيهِ حِكَایَاتٌ غَرِیبَةٌ وَوَاقِعَاتٌ عَجِیبَةٌ. قال محمود قال ابن نمیر فی حدیث اقدمهم سنا وفي الباب عن هؤلاء. قال ابو عیسی حدیث ابی مسعود حدیث حسن صحیح والعمل على هذا عند اهل العلم. قالوا احق الناس بالامامه اقرأهم لكتاب الله واعلمهم بالسنه، وقالوا صاحب المنزل احق بالامامه. وقال بعضهم اذا اذن صاحب المنزل لغيره فلا باس ان يصلي بهم، وقرأوا بعضهم، ان میں سے مولانا حبیب اللہ تھے. وقالوا السنة يصلي صاحب البيت. قال احمد بن حنبل وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤم الرجل في سلطانه ولا يجلس ولا تكرمته في بيته الا باذنه فاذا اذن فارجو ان الاذن في الكل سب يجده. اس پر عمل ہے ولم ير به باسا اذا اذن له يصلي. چلو باب ما جاء اذا اما احدكم الناس فليخفف.
وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أما أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم الصغير والضعيف والمريض فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء. وفي الباب عن عدي بن حاتم وأنس وجابر بن سمرة ومالك بن عبد الله وأبي واقد وعثمان بن أبي العاص وأبي مسعود وجابر بن عبد الله وابن عباس رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح وهو قول أكثر أهل العلم اختاروا ألا يطيل الإمام صلاة مخافة المشقة على الضعيف والكبير والمريض. وأبو الزناد اسمه عبد الله بن زكوان والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز المديني يكنى أبا داود. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخف الناس صلاة في تمام. وهذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء اذا اما احدكم الناس فليخفف. ایک شخص جب اپنی نماز پڑھے تو جس طرح چاہے طول و عرض کے ساتھ پڑھے، لیکن قوم کے ساتھ نماز پڑھتے وقت قوم کا خیال کرنا ضروری ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ گرمی اور سردی کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ گرمی میں راتیں چھوٹی ہوتی ہے تو لوگوں کی نیند پوری نہیں ہے، اگر فجر قدر مناسب ہو تو بہتر ہوگا، اور سردی میں راتیں بڑی ہوتی ہے، جیسے فجر کی نماز میں سب کی نیند پوری ہوتی ہے سوائے طلباء کے، ہاں کہ یہ اکثر جو ہے نیند سے بھرے رہتے ہیں۔ اور خدا تعالیٰ نے ایک شخص اور بھی پیدا کیا ہے کہ جس کی زندگی کا پتہ چلتا ہے کہ شاید وہ نیند کے لیے ہی پیدا ہوا ہے۔ اعاذنا اللہ من ومن شر۔ نیند صرف ایک عارضہ ہے، نیند مقصد ہے، حیات نہیں ہے۔ جب تک آدمی نیند پر کنٹرول حاصل نہ کرے وہ موجودہ زندگی میں عزت کا کام نہیں کر سکے گا۔ خاص کر رات جب گزرتی ہے تو بہت زیادہ غفلت پیدا ہوتی ہے، تو مؤذن اذان میں کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، مگر یہ انسانوں کے لیے ہے، بھینسے اور گدھے اور خچر کے لیے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ اسی طرح ہی مردار پڑے رہے گے۔ بہرحال جب امام قوم کی نماز پڑھائے تو ایک تو شریعت نے رہنمائی فرمائی اور فرمایا کہ ظہر اور فجر طویل وقت ہے، طوال مفصل بڑی صورتیں پڑھے، اور عصر اور عشاء قدر متوسط ہے، طوال اوساط مفصل پڑھے، اور مغرب کی بنیاد دیگ پر ہے اور تنگی پر ہے، قصار چند آیات یا بڑی صورتوں میں سے چند آیات پڑھ لے۔ پسند نہیں فرمایا کہ ایک شخص قوم کو لمبی دھڑنگی نماز پڑھائے، فرمایا قوم میں بیمار بھی ہے، بوڑھے بھی ہے، ناتوان بھی ہے، پریشان ہو جائیں گے وہ۔ چلو یہ جو لفظ ہے نا اخیر میں انس قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اخف الناس صلاۃ فی تمام، اس کو طلبہ غور کر لیں اس کو ذرا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہلکی پھلکی تھی اور پوری تھی، یعنی ہلکی پھلکی ہو اور طوال مفصل کا لحاظ ہو، ہلکی پھلکی ہو اور سات کا لحاظ ہو، ہلکی پھلکی ہو قصار کا لحاظ ہو۔ ابھی دکتور صالح عبید نے کعبہ شریف میں فجر پڑھائی اور پہلی رکعت میں وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ غفور رحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون سے پڑھ لیا، اور دوسری رکعت میں ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ سے اخیر تک تلاوت فرمائی، یعنی وما محمد اللہ رسول کا رکوع بھی پورا پڑھ لیا۔ یہ ایک بہترین اور اعتدال کی نماز ہے، نہ بہت زیادہ لمبی ہے، اور یہی حال تقریباً ان کے ہاں نمازوں میں رہتا ہے۔ کوشش اس بات کی ہوتی ہے کہ سنت کے مطابق نماز ہو۔ چلو باب ما جاء في تحريم الصلاة وتحليلها. وبه قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا محمد بن فضيل عن ابي سفيان طريف الساعدي عن ابي نضرة عن ابي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، ولا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد وسورة في فريضة او غيرها. وفي الباب عن علي وعائشة رضي الله عنهما، وحديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه اجود اسنادا واصح من حديث ابي سعيد، وقد
كتبناه أول في كتاب الوضوء والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله إن تحريم الصلاة التكبير ولا يكون الرجل داخلا في الصلاة إلا بالتكبير. قال أبو عيسى سمعت أبا بكر محمد بن أبان يقول سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول لو افتتح الرجل الصلاة ب90 اسما من أسماء الله تعالى ولم يكبر لم يجزه، وإن أحدث قبل أن يسلم أمرته أن يتوضأ ثم يرجع إلى مكانه ويسلم، إنما الأمر على وجهه. وأبو النضرة اسمه منذر بن مالك بن قطعة. باب ما جاء فی تحریم الصلاۃ و تحلیلها، نماز کی حرمتیں قائم ہوتی ہے تکبیر سے اور نماز کی حلت پیدا ہوتی ہے اس سے نکلنا ہوتا ہے سلام سے. تکبیر سے ان بزرگوں نے اللہ اکبر لے لیا اور تحلیل سے مراد سلام لے لیا. بلا شبہ اخبار احاد اسی پر مجتمع ہے، درجہ وجوب میں سب اس کے قائل ہے، لیکن اللہ اکبر سے مراد فقہائے عراق کے ہاں لفظ اللہ اکبر نہیں ہے. اللہ اکبر کے ساتھ اللہ الاکبر یا اللہ الکبیر یا اللہ اجل یا اللہ افجل یہ کلمات بھی اس کے قائم مقام ہیں. اسی طرح تحلیل و تسلیم سے مراد صرف السلام نہیں ہے بلکہ کل کلمت یرید بہ المرء الخروج عن صلاته جس کو خروج بسن المصلی کہتے ہیں. ان الفاظ پر اور اس حدیث پر جیسے کہ امام ترمذی کہتے ہیں وقت كتبناه اول فی کتاب الوضوء، ہم نے کتاب الوضوء کے اندر اس کا ذکر پہلے کیا، ہم نے تفصیل سے وہاں پر تمام کے تمام احوال بیان کیے تھے اور 2-3 دن اس حدیث کے بیان میں گزرے ہیں. فحفظ من حفظ وجہل من جہل. باقی امام ترمذی یہاں اس کو ایک ترتیب کے تحت لائے ہیں کہ یہ نماز کی بہت سارے آداب اور سنتیں بیان فرماتے ہیں، جیسے آگے نشر الاصابع ہے اور دیگر تکبیرات کی فضیلتیں ہیں. تو یہ بھی بیان فرمایا کہ دیکھو نماز تب شروع ہوتی ہے جب اللہ اکبر یا فقہائے عراق کے نزدیک کل کلمت تدل علی تعظیمہ تعالی پڑھ لیا جائے، اور نماز سے تب نکلنا چاہیے سنت کے مطابق کہ ایک مبارک کلمہ سلام کا کہا جائے، ورنہ نفس ارادہ مصلی سے بھی نماز سے نکلا جا سکتا ہے. چلو باب في نشر الأصابع عند التكبير. وبه قال حدثنا قتيبة وابو سعيد الأشج قال حدثنا يحيى بن يمان عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر لصلاة نشر أصابعه. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قد رواه غير واحد عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه مدا، وهو أصح من رواية يحيى بن اليمان وأخطأ ابن يمان في هذا الحديث. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد عن حنفي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا. قال أبو عيسى قال عبد الله وهذا أصح من حديث يحيى بن يمان وحديث يحيى بن يمان خطأ. یہ ایک خاص جگہ ہے جس میں امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نماز کے شروع میں جو آداب بتاتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ نشر الاصابع اصل میں نماز کے اندر کئی حالتیں ہیں. ایک نماز شروع کرنے کی حالت ہے، اس وقت یہی کیفیت امام ترمذی بیان کرتے ہیں کہ نشر سے عام طور پر لوگ کھولنا مراد دیتے ہیں. حضرت الاستاذ نے معارف السنن میں بڑی لمبی تحقیق کی ہے کہ انگلیاں کھولنا یہ صرف اس کو تفریج کہتے ہیں، اور تفریج الاصابع رکوع میں سنت ہے جس سے گھٹنے پکڑے جائیں اور آسانی ہو. اور ایک انضمام ہے ضم الاصابع حالت سجدہ میں ہے.
اور ایک تترک علی حالہا، اپنے حال پر انگلیاں چھوڑی جائے، یہ حالت قعود میں ہے. اور ایک نشر الاصابع، میں آپ کو دکھا تو نہیں سکتا، جب سامنے آؤں گا تو دکھاؤں گا انشاءاللہ. یہ انگلیاں اور ہاتھ اٹھائے جائے اور اس کو انگلیوں کو بالکل کھولے نہ جائے، ورنہ انگلیاں قبلے سے ہٹ جائے گی. انگلیاں قبلہ رخ رہے اور آپس میں جڑے نہیں، معمولی سا درمیان میں فرق رہے، اس کو نشر الاصابع کہتے ہیں. ہمارے استاد مولانا مفتی ولی اسد اور ان سے پہلے حضرت بن نوری اس جگہ پر بڑی محنت کرتے تھے اور طلباء کو یہ جگہ یاد کراتے تھے کہ بھائی بعض کے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ نیت باندھتے وقت بھی انضمام ہونا چاہیے. یہ انضمام سے مراد تفریج کے مقابلے میں نشر الاصابع ہے، اور نشر سے مراد ہاتھ یا انگلیاں بالکل کھولنا نہیں ہے. ہاتھ اوپر اٹھائے اور انگوٹھے جو ہے یہ کانوں کے نرموں کے سیدھ پہ آ جائے. مس کرے تو اچھا ہے، اگر مس نہ بھی کرے اور اس کا سیدھ میں اٹھائے تب بھی ہو گیا. اور یہ انگلیاں بالکل کھولی نہ جائے، بالکل بند بھی نہ کی جائے، بلکہ معمولی سا تفاوت درمیان میں نظر آ رہا. چنانچہ ہمارے دور حدیث کے سال حضرت الاستاذ حضرت اقدس حضرت مولانا محمد یوسف صاحب بنوری جب فوت ہو گئے اور یہ جگہ ترمذی شریف میں آئی تو حضرت مولانا مفتی ولی اسد بہت روئے اور انہوں نے فرمایا اب اس جگہ کا پوچھنے والا قیامت تک کوئی نہیں آئے گا. اور مولانا نے معارف سنن میں اس پر بڑی محنت کی ہے، اس لیے آپ بڑی شان سے کبھی کبھی وفاق کے پرچے ترمذی میں پوچھ لیتے تھے اور آپ کو بڑا افسوس ہوتا تھا کہ لوگ معارف سنن نہیں دیکھتے، ورنہ طالب علم کو یہ جگہ صحیح طرح پڑھا لیتے کہ نشر سے مراد نہ انضمام ہے، دم الاصابع حالت سجدے میں ہے، نہ تفریج ہے، تفریج الاصابع حالت رکوع میں ہے، وتترک علی حالہا حالت قعود میں ہے. یہ انگلیاں جو اٹھائی جائے گی کانوں کے سیدھ میں، یہ صرف ادنا تفاوت کے ساتھ ہے کہ ہر انگلی دوسری انگلی کے ساتھ جڑے نہیں، ملے نہیں، اور درمیان میں معمولی سی روشنی اور فضا نظر آتی ہو. یہ نشر الاصابع ہے. چلو باب في فضل تكبيرة الأولى. وبه قال حدثنا عتبة بن مكرم ونصر بن علي قال حدثنا سلم بن قتيبة عن طعمة بن عمرو عن حبيب بن أبي ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. قال أبو عيسى قد روي هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه موقوفا ولا أعلم أحدا رفعه إلا ما روى سلم بن قتيبة عن طعمة بن عمرو، وإنما يروى هذا عن حبيب بن أبي حبيب البجلي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قوله. حدثنا بذلك خناد قال حدثنا وكيع عن خالد بن طهمان عن حبيب بن أبي حبيب البجلي عن أنس رضي الله عنه قوله ولم يرفعه. وروى إسماعيل بن عياش هذا الحديث عن عمارة بن غزية عن أنس بن مالك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا، وهذا الحديث غير محفوظ وهو حديث مرسل. عمارة بن غزية لم يدرك أنس بن مالك رضي الله عنه. وعمارة بن غزية لم يدرك أنس بن مالك. باب ما جاء في فضل التکبیر الاولی. یہ بڑی فضیلت اور شرف کی بات ہے کہ نماز با جماعت پڑھنے والے صرف جماعت نہیں تکبیر اولی بھی حاصل کریں. سلف کے اندر جس سے تکبیر اولی فوت ہو جاتی اس کے ساتھ لوگ تعزیت کرتے کہ افسوس کمرے میں سوتے ہوئے آج جنید کی رکعتیں نکل گئی اور فجر کی نماز میں صرف تکبیر اولی نہیں پوری نماز کا بیڑا غرق کرنے کے لیے وہ تیار ہے، لیکن اس کی نیند پوری ہونا چاہیے کسی طرح پاکستان رہے یا نہیں. لیکن جنید کی نیند جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. جس دن وہ نیند پوری نہیں ہوئی اس دن پاکستان بند ختم ہو جائے گا. تو ایسی نیند کی بھی حاجت نہیں ہے اسلام میں، اور وہ شخص اپنے لیے بھی وبال ہے اور بہت بڑی بے عزتی ہے. یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آدمی کو لوگ اٹھائے لوگ جگائے، بس آدمی خود عاقل بالغ ہے، وقت کا حساب کرے، خود اٹھا کرے. مولانا عبدالحی صاحب لکھنوی نے فرمایا ہے کہ اذان کے بعد جو تم لوگوں کو اٹھاتے ہو تم نے لوگوں کو غافل بنا دیا.
لیکن مولانا عبدالحی صاحب آدھی باتیں کر رہے ہیں، لوگوں کی نمازیں نکل جائے گی، کون پوچھے گا ان سے؟ یہ تو اسلامی حکومت ہونا چاہیے کہ دن میں قاضی کی عدالت میں درخواست دے کہ یہ آدمی نماز با جماعت کا پابند نہیں ہے اور وہ سر عام کوڑے لگتے ہیں اس کو. تو مولانا عبدالحی صاحب نے ایک مسئلہ احکام سلطانیہ کا لے لیا اور دوسرا صلاتیہ لے لیا، آپس میں جوڑ دیا، نتیجہ نہایت فحش غلط نکلا. ہمارے زمانے میں تو نماز کے لیے جگاتے وقت ان کی پٹائیاں کرنا چاہیے کہ اگلے دن تک یہ دھکتے رہے تاکہ انہیں نماز کی اہمیت کا پتہ چلے. وہ حدیث بھول گئے جس میں پیغمبر نے کہا ہے کہ میرا ارادہ ہے کسی کو کہو جماعت پڑھائے اور خود ان لوگوں کے پیچھے جاؤ جو جماعت کے وقت گھروں میں ہے اور ان کو گھروں سمیت چلا دوں. مولانا عبدالحی صاحب کو اس کا خیال کرنا چاہیے تھا اور صرف اذان پر اکتفا کرتے ہوئے اس مرفوع متصل مسند حدیث سے غفلت کم از کم اتنے وسیع الاطلاع محدث و فقیہ کی شاید نشان نہیں. باب ما جاء فی فضل تکبیر الاولی، اور پھر حدیث پیش کر رہے ہیں کہ من صلی للہ 40 یوما فی جماعت، جس نے اللہ کے لیے 40 دن نماز با جماعت پڑھی اور یدرک التکبیرۃ الاولی، اور تکبیر اولی اس کو ملتی گئی، کتب لہ براءتان، اس کو 2 نجات لکھے جائیں گے، براءۃ من النار، ایک بچاؤ جہنم سے، وہ براءۃ من النفاق، اور دوسرا نفاق سے. علماء نے عجیب بات نہیں کی ہے کہ نماز کے لیے جو موڈ نہیں ہو رہا اور نماز کے لیے جو آدمی تیار نہیں ہو رہا، اس کی 2 وجہ ہے، یا تو اعتقادی ہے یا عملی منافق ہے اور یا جہنمی ہے. تو اس لیے فرمایا کہ اگر آدمی 40 دن تک نماز با جماعت مع تکبیرۃ الاولی کا اہتمام کرے تو اللہ تعالیٰ یہ دونوں بیماریاں اور دونوں تباہیاں سے اس کو نجات دے گا، نہ وہ جہنمی ہوگا اور نہ وہ منافق ہوگا. لا الہ الا اللہ، باقی سند حدیث پر اور روات و رجال پر ترمذی نے اپنی شان کے مطابق کلام کیا ہے اور آخر میں کہا ہے کہ روایت منقطع ہے کیونکہ حضرت انس سے ثبوت نہیں ہے، لیکن دیگر اسانید سے ثابت ہے. چلو. باب ما يقول عند افتتاح الصلاة. وبه قال حدثنا محمد بن موسى البصري قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن علي بن علي الرفاعي عن ابي المتوكل عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاة بالليل كبر ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك ثم يقول الله اكبر كبيرا ثم يقول اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه من حمزه ونفخه ونفثه، ایسے منصوبات من حمزه ونفخه ونفثه، من همزه ونفخه ونفثه. وفي الباب فرمایا کہ یہ علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں، انسان کو نقصان پہنچانے کے لیے بڑی خطرے دنیا کے اندر پیدا ہوئے ہیں. حمز جو ہے نا اصل میں بدخواہی اور بدگمانی کو کہتے ہیں، اور نفخ وہ جو پھونکتے رہتے ہیں جادو و سحر کے لیے، اور نفس جو اس کے اندر لعاب ڈالتے ہیں. بعضوں نے تکبر، غرور اور مختلف شیطانی حملے مراد دیے ہیں. فرمایا کہ میں حمزی سے مراد یہ وسوسے اور نفخی سے مراد ہے یعنی سحر اور جادو، اور نفس سے مراد ہے تکبر و غرور. جی. وفي الباب عن علي وعبد الله بن مسعود وعائشة وجابر وجبير بن مطعم وابن عمر رضي الله عنهم. قال أبو عيسى وحديث أبي سعيد رضي الله عنه أشهر حديث في هذا الباب، وقد أخذ قوم من أهل العلم بهذا الحديث، وأما أكثر أهل العلم فقالوا إنما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وهكذا روي عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من التابعين وغيرهم. وقد تكلم في إسناد حديث أبي سعيد رضي الله عنه كان يحيى بن سعيد يتكلم في علي بن علي وقال أحمد علي بن مديني کے والد ان کو بھی چھوڑا دی. جی. فرمایا کہ اللہ اکبر نماز شروع کرنے کے بعد کیا پڑھ لیا جائے؟ مشہور ہے کہ مالکیہ کے ہاں کچھ بھی نہیں ہے، بس اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین ہے. وہذا اعجب العجاب. اور جمہور امت کے نزدیک اللہ اکبر کے بعد اور فاتحہ سے پہلے اولا و افضل اور اثبت و اسدت
وہ ثنا ہے عبداللہ ابن مسعود کی، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اور شوافی کے ہاں اور حنابلہ کے ہاں دوسرے کلمات ہیں، اس لیے حافظ ابن حجر کہا کرتے تھے کہ ثنا سب سے اقویٰ ہے. امام ظفر ابن حذیل سے منقول ہے کہ سبحانک اللہم و بحمدک وغیرہ پڑھنا واجبات میں سے ہے. وہذا المذہب بضد مالک رحمہ اللہ لأنه ينکر وهذا يسر. چلو. وقال أحمد رحمه الله لا يصح هذا الحديث. وبه قال حدثنا الحسن بن عرفة ويحيى بن موسى قال حدثنا أبو معاوية عن حارثة بن أبي رجال عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وحارثة قد تكلم فيه من قبل حفظه وأبو الرجال اسمه محمد بن عبد الرحمن. یہ تمام کلام جو ہوا ہے رجال پر ہوا ہے. جہاں تک ثنا کا ثبوت ہے سبحانک اللہم کا، کہتے ہیں کہ نماز میں فاتحہ کے بعد سب سے اثبت چیز یہ ثنا ہے جسے حنفیہ مداومتاً پڑھتے ہیں. الحمدللہ. چلو. باب ما جاء في ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا سعيد الجريري عن قيس بن عباية. جریری پڑھو، جریری نہ پڑھو، الجریری لفظ ہے. جریری عن قیس بن عباس. عثمان نے کسی مجلس میں سرکاری انویٹیشن میں کئی جریری پڑھا تھا تو مولوی منیب الرحمان نے فوراً آواز دی لفظ جریری ہے، جریری نہیں ہے. تو رجال استاد سے لوگ سیکھتے اس لیے کہ اچھی طرح یاد رہے اور زندگی بھر. ایک بہت بڑے عالم تھے، وہ یحییٰ ابن معین پڑھتے تھے، پھر میں نے سمجھا کہ یحییٰ ابن معین ہے، اور وہ عبد الرحمن ابن زبیر کو غلطی سے محدثین زبیر پڑھ لیتے، حالانکہ وہ زبیر ہے. اور کتنے مقام پر عقیل ہے اور کتنے عقیل ہے. فیہ قواعد عند المحدثین. چلو. قال حدثنا سعيد الجريري عن قيس بن عباية عن ابن عبد الله ابن مغفل قال سمعني أبي وأنا في الصلاة أقول بسم الله الرحمن الرحيم فقال لي أي بني محدث. انہوں نے غلطی سے پڑھ لیا فاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو باپ جو جلیل القدر صحابی ہے اس نے کہا یا بنیا، وہ میرے اے زماں بچوڑیا، اے میرے پیارے بیٹے. محدثن بالکل غلط، محدثن بدعتن، محدثن حادث جدید لیس بسنت للنبی ولا للصحابہ. ایاکم والحدث، ہمیشہ بدعات سے بچو. قال ولم ارى احدا من اصحاب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم كان ابغض الیہ الحدث فی الاسلام یعنی منہ. میں نے صحابہ رسول میں جس کو بدعت سے بہت بغض و نفرت ہو اپنے والد جیسے کسی کو نہیں دیتا. وقال، اور باپ نے کہا وقد صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومع ابی بکر وعمر ومع عثمان. دیکھو ترتیب خلافت حسن اربع، اول ابو بکر پھر عمر پھر عثمان، اس طرح واقع بھی ہوا ہے. اب یہ کہ علی کا نام کیوں نہیں لیا؟ تو یہ اس زمانے کے آدمی ہے تو سالفین کا ذکر ہوتا ہے، خالفین کا نہیں ہوتا. یا ممکن ہے کہ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ کے موقف کے ہو، حضرت علی سے صفین اور جنگ جمل وغیرہ کے وجوہات سے اور قتل عثمان سے کچھ ناراضگی ہوئی ہے. اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ابو بکر عمر و عثمان کا سامنے آ جائے تو حضرت علی ان کا سب سے بڑا متبع تھا، یقیناً ان کا بھی یہی عمل ہے. فلم اسمع احدا منهم یقولها، میں نے کسی ایک کو بھی نہیں سنا جس نے زور سے بسم اللہ پڑھا ہو. فلا تقلها، بیٹے تو بھی نہ پڑھ. اذا انت صلیت، جب نماز پڑھنے لگو فقل الحمدللہ رب العالمین، یعنی جہر یہاں سے کرے. اس سے امام مالک وغیرہ کو سخت مغالطہ ہوا اور انہوں نے فاتحہ سے پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ اور ثنا تک کو منع کیا، لیکن جمہور امت اس کے قائل ہے اور وہ فرماتے ہیں اللہ اکبر کے بعد فاتحہ سے پہلے ثنا ہے، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے، پھر بسم اللہ ہے، لیکن آہستہ ہے، اور جہر بالقراءت الحمدللہ سے. جی.
قال أبو عيسى حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه حديث حسن والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وغيرهم. شکر خدا کا. دیکھو حضرت علی کا نام بھی لے آئے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی عمل تھا کہ نماز کے اندر ثنا تعوذ تسمیہ پڑھتے تھے آہستہ. ہاں. ومن بعدهم وغیرهم ومن بعد من التابعین. جی. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق رحمهم الله لا يرون أن يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم قالوا ويقولها في نفسه. ہاں آہستہ پڑھے. بعض طلباء اشکال کرتے ہیں کہ روایت سے تو بظاہر یہ نہیں لگ رہا ہے، تو روایت صرف من حیث روایت نہیں ہے، حسب الدرایت ہے، اور جس کو منع کیا وہ اور جس نے منع کیا وہ دونوں اس بات پر متفق ہے کہ جہر بالتسمیہ نماز میں نہیں ہونا چاہیے. ایسی صورت میں شوافی کے ہاں فاتحہ کا جزء بسم اللہ انہیں اپنے موقف پر غور کرنا چاہیے. چنانچہ علماء حدیث نے کہا ہے کہ جہر بالبسم اللہ جہر بالتسمیہ ما الحمدللہ متنازع و متکلم فیہ. چلو. باب من رأى الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال حدثني إسماعيل بن حماد عن أبي خالد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته ببسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو عيسى وليس إسناده بذاك وقد قال بهذا عدة من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم ومن بعدهم من التابعين رأوا الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. وبه يقول یہ عجیب بات، ایک عجیب نقطہ سنو کہ تمام چھوٹے لوگ لائے گئے. ابن عمر نہیں، ابن عباس نہیں، ابن زبیر نہیں. یعنی پہلے جو آیا تھا کہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی وہ سب کے سب فاتحہ سے قرات شروع کرتے تھے، بسم اللہ کا جہر نہیں کرتے تھے. جو کرتے تھے وہ چھوٹی لائن ہے، دوسری تیسری صفحے. جی. وبه يقول الشافعي وإسماعيل بن حماد وهو ابن أبي سليمان وأبو خالد الوالبي واسمه هرمز وهو كوفي. باب في افتتاح القراءة بالحمد لله رب العالمين. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. قال الشافعي رحمه الله إنما معنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. معناه أنهم كانوا يبدأون بقراءة فاتحة الكتاب قبل السورة وليس معناه أنهم كانوا لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم. وكان الشافعي رحمه الله يرى أن يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم وأن يجهر بها إذا جهر بالقراءة. امام شافعی کا مسئلہ یہ ہے کہ قرات بالجہر ہو تو بسم اللہ ان کے ہاں فاتحہ کا جز ہے. باقی امام شافعی نے یہ اچھی توجیہ کی کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جہر قرات الحمدللہ سے ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ الحمد سے پہلے بسم اللہ اعوذ باللہ و ثنا نہیں پڑھتے تھے. وہ ہے کہ امام شافعی نے ایک قسم کا امام مالک وغیرہ کو جواب دے دیا. چلو. باب ما جاء أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. وبه قال حدثنا ابن أبي عمر قال وعلي بن حجر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن صامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة وأنس وأبي قتادة وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث عبادة رضي الله عنه حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وجابر بن عبد الله وعمران بن حسين رضي الله عنهم وغيرهم قالوا لا تجزئ صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب. وبه يقول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله. اس کی تفصیل آگے فاتحہ خلف الامام میں آ رہی ہے. چلو.
باب ما جاء في التأمين. وبه قال حدثنا بندار قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن حجر بن عنبس عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقال آمين ومد بها صوته. وفي الباب عن علي وابي هريرة رضي الله عنهما قال أبو عيسى حديث وائل بن حجر حديث حسن. وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم يرون أن يرفع الرجل صوته بالتأمين ولا يخفيها. وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله. وروى شعبة هذا الحديث عن سلمة بن كهيل عن حجر أبي العنبس عن علقمة بن وائل عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين وخفض بها صوته. قال أبو عيسى سمعت محمدا يقول حديث سفيان أصح من حديث شعبة في هذا وأخطأ شعبة في مواضع من هذا الحديث. فقال عن حجر أبي العنبس وإنما هو حجر بن العنبس ويكنى أبي السكن. وزاد فيه عن علقمة بن وائل وليس فيه عن علقمة وإنما هو حجر بن عنبس عن وائل بن حجر. وقال وخفض بها صوته وإنما هو مد بها صوته. قال أبو عيسى قال أبو عيسى وسألت أبا زرعة عن هذا الحديث فقال حديث سفيان في هذا أصح. قال وروى العلاء بن صالح الأسدي عن سلمة بن كهيل نحو رواية سفيان. قال أبو عيسى حدثنا أبو بكر محمد بن أبان قال حدثنا عبد الله بن نمير عن العلاء بن صالح الأسدي عن سلمة بن كهيل عن حجر بن عنبس عن وائل بن حجر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث سفيان عن سلمة بن كهيل. یہ وہ مشہور مسئلہ ہے جس کو آمین بالجہر کہتے ہیں اور اس میں دونوں طرف احادیث ہے. بعض احادیث سے پتہ چلتا ہے جیسے سفیان کہتے ہیں کہ مد بیا صوت اے رفع و جہرا کہ آمین زور سے کہا گیا. اور حضرت شعبۃ عبد الحجاج کہتے ہیں کہ اخفا بیا صوتہ اے اسرا ولم یجہر. چنانچہ اس مسئلے نے عہد صحابہ میں تو دونوں طرف صحابہ و تابعین تھے, آمین بالجہر والے بھی اور آمین بالسر والے بھی. بعد کے زمانوں میں حضرت امام شافعی اور امام احمد کی رائے آمین بالجہر کی ٹھہری, جبکہ امامان کبیران و فقیہان عظیمان فقیہ المدینہ و فقیہ العراق امام ابو حنیفہ اور امام مالک دونوں فرماتے ہیں کہ آمین آہستہ کہنا سنت طریقہ ہے. چنانچہ بعد کے زمانوں میں غیر مقلدوں نے ان مسائل کو بہت زیادہ اٹھایا اور انہوں نے علماء احناف اور صلاۃ احناف کو الزام دیا کہ معاذ اللہ ان کی نماز خلاف سنت ہے. اس واسطے اس مسئلے پر کتابیں نکل آئی اور دلائل پیش کیے گئے. انشاءاللہ تعالی کل کے درس میں اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے. وبهذا القدر نكتفي اليوم ولله الحمد اول واخر. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على النبي وعلى اله واصحابه وبارك وسلم عليه. دعا جو کرتے ایسے کرتا, دعا تو اس طرح ہوتی ہے ہاتھ کھول دعا فرمائے اللہ پاک خیر و عافیت فرمائے. حرمین شریفین میں ہمارے دن بخیر و عافیت خوب عبادات سے آباد و شاد رکھے, توفیق صحت اور شفا بھی عطا فرمائے. عزیز طلبہ کے اسباب بھی وقت اور انہیں خوب متوجہ فرمائے. ملک میں اور شہر میں بھی اللہ تعالی حالات پر امن بنائے, پرسکون بنائے, حفاظت دائمہ و قائم دائم رکھے. جو بیمار ہے اللہ انہیں صحت دے, جو ایمان پر رخصت ہوا اللہ ان کی بخشش فرمائے. ادارے میں طلباء علماء کو, مدرسین و خادمین و ناظمین کو, در و دیوار اور چپے چپے کو اللہ تعالی خیر سے, عافیت سے, حفاظت سے, امن و امان سے رکھے. وصلی اللہ تعالی علی خیر.